بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نبی کریم کا کفار کے ساتھ حسن سلوک۔ دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا۔ آپ چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، لیکن جب وہ لوگ سامنے آئے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے تو رحمت العالمین کی زبان پاک سے یہ الفاظ نکلے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص بھاگ جائے اس کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ ایک دفعہ مکہ میں سخت قحط پڑا، لوگ ایک دوسرے کی ہڈیاں کھانی شروع کر دی۔ ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد دعا کیجئے بارش ہو۔ آپ نے دعا فرمائی، اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا، اس نے مقررہ وقت سے پہلے ہی مطالبہ شروع کر دیا اور آپ کی چادر مبارک پکڑ کر آپ کو برا بھلا کہا۔ اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، آپ نے روک دیا، فرمایا یہ کیا؟ ہم نے اس سے قرض دینا ہے۔ ہاں، اسے یہ کہو کہ وقت سے پہلے مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ 70 آدمی خاموشی سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ سب گرفتار ہو گئے، آپ نے بغیر کسی سزا کے سب کو آزاد کر دیا۔ ایک دفعہ نبی کریم کی بیٹی حضرت زینب کے نیزہ مارا اور وہ وہاں پر گر گئی اور یہی صدمہ ان کی موت کا باعث بنا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ حاضر ہوئے اور معافی کی التجا کی تو آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ آپ کے چچا کا قاتل فتح مکہ کے دن آپ کے سامنے حاضر ہوا اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور معافی کی التجا کی۔ ارشاد ہوا، جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن دیکھنا ایک بات یاد رکھنا، میرے سامنے نہ بیٹھنا، کیونکہ تیرے دیکھنے سے مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ نبی کریم کے ساتھ کفار کی بد سلوکیاں۔ ایک روز رسول اللہ بیت اللہ میں نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتار کر رسول اللہ کے گلے میں ڈال دی اور آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکا دے کر ان کو ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم پر، کبھی گلے میں پھندے ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جسم کو لہو لہان کیا، آپ کو قید میں رکھا، آپ کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر سنتے وہ تپ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی گالیاں دیتے۔ نبی کریم کا حلیہ مبارک۔ نبی کریم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-50 بال سفید تھے۔ چہرہ خوبصورت اور نورانی تھا، جس نے بھی آپ کا چہرہ مبارک دیکھا اس نے حضور کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح کہا۔ نبی کریم کی مسکراہٹ۔ نبی کریم زیادہ تر مسکراتے تھے اور کبھی کبھی ہنستے تھے، البتہ آپ کہکے نہیں لگاتے تھے۔ نبی کریم کی خوشبو مبارک۔ آپ کے پسینے میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی
چہرے مبارک سے جب پسینہ گرتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ نبی کریم کے سر کے بال اور آنکھیں، آپ کے سر کے بال اکثر موڈے تک اور کبھی نرما گوشت تک لٹکتے رہتے تھے، بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے۔ آپ کی آنکھیں اتنی خوبصورت اور کشادہ تھی، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور اکثر فاقے پر فاقے کیے جاتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم کے گھر والے ایک مہینہ اسی طرح گزارتے تھے، گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی اور ہمارا کھانا یہی ہوتا تھا، کھجور اور پانی۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا نبی کریم کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی ہاں میں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نبی کریم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔